الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اب جن نبی علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے عظیم معجزات کا تذکرہ فرمایا، اور اس معجزے میں آپ جو عمل کر کے دکھا رہے ہیں، جس صورت سے معجزے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی جانب منسوب فرمایا ہے۔ گویا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، جیسے مثال کے طور پر پہلے یہ آیت دیکھ لیں تاکہ جو نئے ہمیں جوائن کرنے والے ہیں وہ بھی اس سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں، سمجھ سکیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس لایا ہوں اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی یعنی معجزہ۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مثل ایک حیت، ایک صورت، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے ایک پرندہ بن جاتا ہے، یعنی اڑنے لگتا ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں، ابریو مانے میں شفا دیتا ہوں، الاکمہ مادرزاد اندھے کو، والابرص اور سفید داغ والے کو، یعنی برس کے مرض میں جو مبتلا ہے اس کو، اور جو بالکل پیدائشی طور پہ اندھا ہے میں ان کو شفا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی اجازت اور حکم سے۔ تو اس میں ایک معجزے کا اظہار ہے، اور اس میں دیکھیں آپ جو فعل کر رہے ہیں، یعنی پرندے کو ایک مٹی سے پرندہ سا بنانا، کہتے ہیں کہ چمگادڑ آپ بنایا کرتے تھے اور پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے آپ نابینا لوگوں کو کی بینائی کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہے تھے۔ کوڑھ کے کوئی مرض تھا یا برس کا مرض تھا، آپ ہاتھ پھیرتے تھے اس کو شفا حاصل ہو جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزے کا اظہار فرمایا۔ حقیقتاً کمال ہمارے رب کا ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کمال کے اظہار و ظہور کا وسیلہ بنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو گویا کہ فعل حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، آنکھیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، امراض کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ دائمہ متواترہ ہے کہ وہ اپنے افعال کے ظہور و اظہار کے لیے دنیا کے مختلف امور کو، مختلف چیزوں کو اس کا وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے۔ حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اگر وہ شفا دیتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بخود براہ راست کسی چیز سے شفا پا جائیں۔ دنیا کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے، چاہے ہمارے قصد و ارادے سے ہو، چاہے بغیر قصد و ارادے کے۔ مثال کے طور پہ غریب آدمی ہے، وہ علاج نہیں کروا سکتا، تو وہ کچھ عرصے اگر صبر و سکون سے بیٹھتا ہے، آرام کر لیتا ہے، تو بعض اوقات یہ آرامی وسیلہ بن جاتا ہے۔ اور کبھی وہ دوا استعمال کرتا ہے، باقاعدہ ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، تو یہ علاج، معالجہ، دوائی کا استعمال، یہ وسیلہ و ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف معاملات میں دیکھ لیں کہ حقیقتاً فاعل حقیقی اور مؤثر حقیقی تو ہمارے رب کی ذات ہے، لیکن دنیا کے اندر مختلف کاموں کے لیے وسیلے بن رہے ہیں۔ اور اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو وسیلہ، ذریعہ اور سبب بن رہا ہو، وہ فعل کی نسبت اپنی طرف بھی کر سکتا ہے، اگر ہم چاہیں تو اللہ کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو شفا دے رہے ہیں اور برس کے مرض والے کو شفا دے رہے ہیں، لیکن آپ فرماتے کیا ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ چنانچہ اگر ہم یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض کو دور کر دیا، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کریں، جیسے کہ خود قرآن آپ کی طرف نسبت کر رہا ہے، خود گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا کہ میں مادرزاد اندھے کو شفا دیتا ہوں، میں برس کے مرض والوں کو شفا دیتا ہوں، تو اس طرح اگر ذریعہ اور سبب اپنی طرف نسبت کر لے یا ہم کسی ذریعہ اور سبب کی طرف نسبت کر دیں، تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ قرآن اس پر ناطق ہے، اور خود قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ وسیلہ، ذریعہ اور سبب کی طرف بھی نسبت کر سکتے ہیں۔
تو آپ کو پچھلی دفعہ بھی میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی کہ ہم اپنے اکابرین کی طرف، انبیاء علیہم السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، ان کی طرف بعض اوقات مصیبتیں دور کرنے کی نسبت کر دیتے ہیں کہ جی مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پریشانی کو دور کر دیا، آپ نے مصیبت کو دور کر دیا۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے مشکل دور کر دی، اسی لیے آپ کو اکثر مشکل کشا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مشکل کشا خاص طور پہ آپ کے لیے یہ لفظ کہے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یہی سمجھ لیجئے کہ ایک سوچ اور ایک فکر کار فرما ہے۔ اگر ایک مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اس کے اس فعل کا اثر ہم تک پہنچنے کے لیے عموماً دنیا میں ایک وسیلہ اور ذریعہ اختیار ہوتا ہے، اختیار کیا جاتا ہے، اور اب ہم اس فعل کی نسبت اس ذریعہ اور وسیلے کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کر سکتے ہیں۔ اس پوری سوچ کے ساتھ، اور نیز یہ بھی اگر عقیدہ ہے بالکل پکا کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایک تنکا بھی ہمیں نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے اور پھر اس کے نیک بندے، مقرب بندے بھی کرم فرما دیتے ہیں۔ تو اب چاہے ہم فعل کی نسبت اللہ کی طرف کریں یا مخلوق کی طرف، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اب غور کریں کہ اس زمانے کے لوگ، جیسے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہوئی، کیا اس زمانے کے لوگ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ چلو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلیں جی، وہ شفا دیں گے؟ تو اب یہ غور کریں، اور یہاں پہ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے سکتا، تو پھر ان نیک لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام علاج فرماتے تھے، تو حضرت وہب کا یہ قول ہے کہ آپ کے پاس ایک ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہوتا تھا، کیونکہ یقینی سی بات ہے جس کو اطلاع ملے، اگر آج بھی کوئی ایک ہمیں اطلاع مل جائے جی ہمارے کراچی میں یا آپ کے علاقے میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور اتنا اللہ نے ان کو شفا دی ہے کہ جس کے لیے دعا کر دیتے ہیں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جس کو ٹچ کر لیتے ہیں اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا یہ انبوہ کثیر لگے گا نہیں لگے گا؟ تو اب لوگ 50 ہزار کا اجتماع آپ کے پاس ہو رہا ہے، کیا وہ سب کے سب معاذ اللہ گناہگار ہو رہے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام گناہگار ہو رہے تھے اپنے گرد ان کو جمع کر کے؟ کیا ان کو یہ کہنا درست ہے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا لینے آ گئے ہو؟ تو سوچیے ذرا، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جملے کہنا اور پھر امت کے سادہ لوگوں کے سامنے اس قسم کی باتیں کہہ کر ذہنوں اور فکروں میں انتشار برپا کرنا، یہ قطعاً دین کی خدمت نہیں ہے۔ پھر یہ کہنا کہ اللہ کو چھوڑ کر نیک بندوں کے پاس کیوں جاتے ہو، تو یہ آپ غور کیجئے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہا تھا، کیا وہ اللہ کو چھوڑ کر آ رہا تھا؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اگر ان کو کوئی نبی نہ سمجھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حصول شفا کا ان کو وسیلہ اور ذریعہ نہ سمجھا جاتا، تو کیوں ان کے پاس آتے؟ تو لہٰذا یہ دونوں خیال غلط ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ ہم نیک لوگوں کے پاس اپنے حاجات کی تکمیل کے لیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کے پاس جانا اصل میں اللہ کو چھوڑنا ہے۔ یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جب وہ دیتا ہے تو وسیلے سے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس حاضر ہونا حقیقتاً یہ بارگاہ الہی میں ہی حاضر ہونا ہے، کیونکہ جب عقیدہ یہ ہو کہ یہ نیک بندہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دے سکتا، یہ جو دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی دے گا، ان سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ حقیقتاً دربار باری تعالیٰ سے حاصل ہو رہا ہے، تو پھر اس قسم کی سوچ کے ساتھ مخلوق کی طرف متوجہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ تو اب یہ بتایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا شفا کی نسبت اپنی جانب کرنا یہ گناہ ہے، غلط ہے یا نہیں ہے، اور لوگوں کا 50 ہزار کا اجتماع کر کے ان سے حصول شفا کی تمنا رکھنا، کیا اس میں کفر و شرک کا کوئی شائبہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم کہیں کہ نہیں ہے، تو پھر آج کل کے مسلمان کے اوپر کیوں یہ ایک الزام ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کیا کمی ہے کہ جو جس کو لینے کے لیے تم اولیاء کرام کے پاس جا رہے ہو یا انبیاء علیہ السلام سے التجا کر رہے ہو؟ اس قسم کے جملے نہ کہے جائیں۔ تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے اس حصول شفا کی غرض سے،
یقین تھا کہ شفا اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن وہ آئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہزارہا معاملات اور واقعات ایسے نظر آتے ہیں جس میں صحابہ کرام نے آ کے اپنی حاجات کے سلسلے میں ریکویسٹ کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ اچھا، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بعض امور ایسے ہوتے ہیں جو ما تحت الاسباب کہلاتے ہیں، اور بعض چیزیں ما فوق الاسباب کہلاتی ہیں۔ بعض ما تحت الاسباب سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی چیز طلب کر رہا ہوتا ہے، اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے گزارش کر رہا ہوتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اسباب کے ماتحت رہتے ہوئے ہمیں یہ چیز دے گا۔ تو جیسے مثال کے طور پہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی آپ کو ہمیں شفا، یعنی جسے والد صاحب بیمار ہیں تو بولتے ہیں جی آپ کچھ کیجئے ان کو شفا حاصل ہو جائے، تو وہاں پر یہ پہلے ہی ہر شخص کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کسی دوائی کو، کسی خاص علاج کو وسیلہ بنائے گا اور علاج ہو جائے گا۔ تو یہ چونکہ دوائی وسیلہ بنے گی، کوئی آپریشن بنے گا، کوئی اور ٹریٹمنٹ وغیرہ بنے گی، تو اس کو ما تحت الاسباب کہیں گے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے ما فوق الاسباب، کہ بغیر اسباب اختیار کیے کسی کی مدد کرنا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر رہے ہیں اور شفا ہو رہی ہے۔ تو یہ ہاتھ پھیرنا جو ہے یہ بھی بظاہر ایک وسیلہ نظر آتا ہے، لیکن آپ بغیر کسی دوائی کے علاج کر رہے ہیں، یہ ما فوق الاسباب میں ہی آئے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ بعضوں نے یہ تقسیم کی ہے کہ اگر کسی مخلوق کے پاس جائیں اور ما تحت الاسباب مدد طلب کریں تو جائز، اگر ما فوق الاسباب کا عقیدہ رکھ کر گئے کہ یہ ما فوق الاسباب مدد کر سکتا ہے تو ناجائز اور گناہ ہوگا۔ لیکن یہ قرآن بھی اس خیال کو غلط قرار دے رہا ہے، کیونکہ ہاتھ پھیر کر شفا دینا یہ عادتاً ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ تو ایک نبی کا معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک عظیم معجزہ اور کرامت عطا فرمائی کہ بغیر کسی وسیلے کے فقط ہاتھ پھیرنے سے شفا حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ اصل میں ما فوق الاسباب ہی مدد ہے، اور یہ جائز ہے۔ تو یہ ما فوق یا ما تحت الاسباب کا فرق کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ مدد ہوتی ہے، مدد طلب کرنا ہی ہے، چاہے وہ اسباب کے ماتحت رہ کر کی جائے یا اسباب کو نظر انداز کر کے طلب کی جائے، دونوں صورتوں میں جائز ہے، کیونکہ جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے۔ تو اس لیے طلب امداد جو ہے اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اب جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال اور دیتا ہوں ضمناً یہاں پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوت حافظہ کی کمی کی شکایت کی۔ یا رسول اللہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ اب یہ کوئی سرکار حکیم تو نہیں تھے، کوئی طبیب تو نہیں تھے۔ اچھا، ایسا بھی نہیں ہوا کہ سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی ہو، بلکہ آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی، اور یہ کہتے ہیں سرکار نے اس طرح مطلب کچھ جیسے اٹھا کے اندر ڈال رہا ہوں ایسا کیا، اور پھر فرمایا کہ اس کو سمیٹ لو۔ میں نے سمیٹ لی، اس کو سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، پھر کوئی بات میرے ذہن سے محو نہیں ہوئی، جو میں سنتا تھا یاد ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور ما فوق الاسباب طلب امداد کرنا، اور سرکار کا ان کی توقع کے مطابق کرم فرمانا، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ لہٰذا یہ جو تقسیم کی جاتی ہے کہ جی ما تحت الاسباب اگر کسی سے مدد طلب کی جائے تو ٹھیک، ما فوق الاسباب ہو تو ناجائز، یہ بالکل غلط تقسیم ہے۔ جو ناجائز ہے دونوں صورتوں میں ناجائز ہوگا، جو جائز ہے وہ دونوں صورتوں میں جائز ہوگا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں جانا اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، یہ میرے لیے دعا کریں گے تو میرا کاروبار اچھا ہو جائے گا اور دیگر مجھے پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، اور عقیدہ یہی ہو کہ مدد کرنے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ہمارے اکابرین اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اور ان کی دعا کی برکت سے میرا یہ کام ہو جائے گا اور میں پریشانی سے نجات پا جاؤں گا۔ اب ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ طلب امداد کثیر لوگوں سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مایوس نہیں فرمایا بلکہ شفا ان کو دلوائی ہے، شفا عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم بھی اس طریقے کو اپنائیں گے تو اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں، نہ کوئی ناجائز امور ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، جیسے اب بعض اوقات یہ مثال کے طور پہ کوئی بت پرستی کرتا ہے اور وہ کسی بت کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ مجھے شفا دو، مجھے فلاں چیز دو، مثال کے طور پر،
تو اب یہ بعض اوقات صورتاً مشابہت کی بنا پر ایک چیز کو دوسرے پر قیاس کر کے ناجائز کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہاں پہ جو کفار ہیں وہ بتوں کے پاس جا کر اسی طرح کر رہے ہیں، اور اگر ہم کسی نیک آدمی اللہ کے مقرب بندے کے پاس جا کر کریں گے تو وہ بھی اللہ کے غیر سے مانگنا، یہ بھی اللہ کے غیر سے مانگنا تو ایک جیسا ہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جیسا نہیں ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اس قسم کے مختلف چیزوں سے طلب امداد کر رہا ہے تو ان کو معبود سمجھ کے کرتا ہے، ان کو عبادت کے لائق سمجھ کے کرتا ہے، اور ان کے ہاں یہ وسیلے کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ مؤثر حقیقی فاعل حقیقی سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، مطلب مسلمانوں میں، بلکہ اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں تو اس کو معبود نہیں سمجھتے ہیں، معبود ہمارا رب ہی رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہی یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بس یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ مثلا ایک کافر بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، نام وہ کوئی اور لے لیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کے لیے وسیلہ بناتا ہے اللہ کے غیر کی عبادت کو۔ اور یہی بنیادی فرق ہے کہ ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنا رہے ہیں تو وسیلہ تو ہے لیکن معبود سمجھ کر نہیں، اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر نہیں ہے، اور یہی بنیادی فرق شرک اور ایک صحیح اور درست بات سے امتیاز پیدا کر دیتا ہے، اس میں جدائی پیدا کرتا ہے، گویا کہ دو بالکل الگ الگ مسئلے ہو گئے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کیا جا رہا ہے لیکن جس کو وسیلہ بنا رہے ہیں اس کی عبادت کے ذریعے، دوسری طرف اللہ سے ہی طلب کیا جا رہا ہے لیکن جس کو وسیلہ بنا رہے ہیں اس کو معبود نہیں سمجھا جا رہا، عبادت کے لائق نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ صرف یہ کہ وہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں کچھ دلوا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیں یہ فرمایا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، میں زندہ کرتا ہوں۔ اب زندہ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کام اللہ تعالیٰ جو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں، زندگی دینا، موت دینا، اللہ تعالیٰ اس کا وسیلہ کسی کو بنا کر اس کی قدرت دے سکتا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرے، کسی کو مارے۔ اب پیچھے تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہی کار فرما ہے، لیکن یہ شخص وسیلہ بن جاتا ہے، اور جب وسیلہ بنتا ہے تو ہم وسیلہ، ذریعہ اور سبب کی طرف بھی فعل کی نسبت کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں جی فلاں شخص نے فلاں کو مار دیا، گولی مار دی جی پرانی دشمنی کی بنا پر، اب فلاں نے فلاں کو مار دیا، یہ ہم نسبتیں کرتے رہتے ہیں، مارنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن چونکہ ظاہری سبب ایک شخص بنتا ہے تو ہم اس شخص کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ظاہری نسبتیں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی اگر کوئی یہ کہہ دے جی فلاں بزرگ نے شفا دے دی تو اس کو فوراً یہ کہنا جی یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ غلط ہے۔ یہ نسبت کرنا درست ہے، جبکہ آپ کو جیسے ابھی یہ بات ہماری چل رہی ہے، جبکہ ان کو وسیلہ سمجھا جائے اور یہ ذہن میں صحیح تصور ہو کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہی ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی بزرگ یہ کہے کہ میں نے تمہاری مشکل دور کر دی، میں پریشانی دور کرتا ہوں، میں تمہیں اولاد دلواتا ہوں یا دیتا ہوں بھی کہ لفظ کہہ لے، لیکن نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، تو یہ اس طرح واحد متکلم کے صیغے کہے جا سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے۔ اب یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 اشخاص کو زندہ کیا تھا۔ ایک تو عازر نامی آدمی تھا جس کو آپ کے ساتھ بڑی محبت تھی، اخلاص پیار تھا۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ کو اطلاع دی کہ میرا بھائی بیمار ہے، آپ کرم فرمائیں، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ کا وہ دوست 3 روز پہلے ہی انتقال کر گیا ہے۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا کہ ہمیں اس کی قبر پر لے چل، وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی تو حضرت جو یہ عازر شخص تھے یہ باذن اللہ زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آئے، اور یہ راوی کہتے ہیں کہ ایک مدت تک وہ زندہ ہوا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا معجزہ ہے، اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں